والسلام کا یہ عظیم نوازا. کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے اللہ والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر، میرے نبی نے میرے آقا نے مجھے کلمات سکھائے، دعا سکھائی اور فرمایا کہ اے حسن وتر نماز کے اندر اس دعا کو پڑھا. اب میرے محترم بھائیو ذرا اس دعا کو دیکھیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل بیت اطہار کا یہ عظیم فرد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا اپنی وتر نماز میں پڑھتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہمارے بچوں کو بھی وہ یاد ہے. ہمارے بچے ہمارے مقتدی الحمدللہ اس دعا کو اپنی وتر نماز کے اندر پڑھتے ہیں جو دعا امام حسن اپنی وتر نماز کے اندر پڑھتے ہیں. اور دعا کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت. اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اہل بیت اطہار کا کردار دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں. اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور ان لوگوں کے اندر شامل فرما جن کو تو ہدایت دے چکا ہے. اللہ ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شامل فرما. وعافنی فی من عافیت، اللہ عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. کعبہ کے رب کی قسم ہے، یہ میرے محمد کی بھی سیرت ہے علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی بھی سیرت ہے کہ عافیت تندرستی دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور میرے محترم بھائیوں، دھاگوں کے اندر، کڑوں کے اندر، چھلوں کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. ان تعویذات کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. یہ لوگ ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ توحید کے ڈاکو ہیں، یہ شرک کے پجاری ہیں، انسان کے ایمان کا بڑا گھر کرنے والے جو کہتے ہیں کہ آؤ ہم تعویذ پڑھ کے دیتے ہیں، دھاگہ پڑھ کے دیتے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، میرے نبی کے دور کے اندر، اہل بیت اطہار کے دور کے اندر کوئی تعویذ نہیں لکھتا تھا. نہ کوئی دھاگا پڑھ کے دیتا تھا، نہ کوئی کڑا دم کر کے دیتا تھا، نہ کوئی چھلا دم کر کے دیتا تھا. اللہ کی ذات کی قسم ہے، اہل بیت اطہار کی سیرت پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے نبی کی انداز زندگی پڑھ کے دیکھیے. جب بھی کوئی بندہ آیا ہے پریشان، اس کو اللہ سے جوڑ دیا کہ اپنے اللہ سے مانگ. اور ساری زندگی میرے نبی نے خود بھی اللہ سے مانگا ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی تلقین کی ہے کہ اللہ سے مانگا. یہ حدیث یاد آ رہی، صحیح ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو جمع فرمایا، اپنی ازواج کو جمع فرمایا، سیدہ فاطمہ کو جمع فرمایا، علی المرتضیٰ کو جمع فرمایا اور کہا ہے میرے اہل بیت، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جب بھی تم کسی غم کے اندر مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی اور کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو یہ میری بات، یہ میرا وظیفہ یاد رکھو. جب تم یہ پڑھو گے اللہ تمہارا انشاءاللہ غم اور کرب دور کر دے گا. وظیفہ کیا تھا؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. یہ تھا وظیفہ اہل بیت اطہار. معلوم ہوا کہ اہل بیت اطہار شرک سے پاک، بدعات سے پاک، خرافات سے پاک، ان تعویذوں، ان دھاگوں، ان کڑوں چھلوں سے پاک اللہ والے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے، اللہ سے تعلق رکھنے والے تھے. اور کیا کہہ رہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں سمجھتے. میرے محترم بھائیوں، میں یہی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی سیرت کا مطالعہ کیجیے، ان کا انداز زندگی پڑھیے، ان کا ایمان شدید اور عقائد پڑھیے تاکہ آپ کی اصلاح ہو جائے. کل